أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستوں، آپ سب کا کیا حال ہے؟ آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک اور زبردست وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں. دوستوں، آج کا جو وظیفہ ہے یہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم عمل ہے. مجھے اللہ تعالیٰ پہ امید کامل ہے، انشاءاللہ یقین ہے کہ جب آپ یہ وظیفہ کریں گے تو رزق کی جتنی بھی تنگی آپ لوگوں کے لیے آج کل پیدا ہو چکی ہے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، اور رزق کے تمام دروازے انشاءاللہ اس وظیفے سے آپ کے کھل جائیں گے. دوستو، اصل میں ہماری کسی بھی بیماری اور کسی بھی ہماری پرابلم کا جو سلوشن ہوتا ہے ہم اس کی طرف نہیں جاتے. ہم اس سلوشن کو ڈھونڈ کے جو بیماریاں خود دینے والی جو ذات ہے وہ جب خود اس بیماری کی سلوشن جو بتاتی ہے ہم اس سلوشن کی طرف نہیں جاتے، ہم اپنی طرف سے کوئی سلوشن کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے ہوتا کیا ہے کہ ہم اپنی طرف سے چاہے ہزاروں لاکھوں ہم کوئی بھی سلوشنز آپ اس کے لیے نکالیں، ہزاروں لاکھوں آپ اس کے لیے ویز نکالیں اس پرابلم کو یوں سمجھیں کہ سالو کرنے کے لیے، آپ کبھی بھی ایسا نہیں کر سکیں گے. دوستو، جو بیماری کا خالق ہے، جس نے بیماری ہمیں دی ہے، جس نے ہمارے اوپر مصیبت دی ہے، جس نے ہمیں آزمائش میں ڈالا ہے، وہ ذات جب خود آپ کو اس بیماری سے نکلنے کا سلوشن بتا رہی ہو، ہم پھر اس سلوشن کو ایکسیپٹ نہ کریں تو دوستو اس سے بڑی ہماری کوئی بدقسمتی نہیں ہے. دوستو، یہ ہماری سب یوں سمجھیں کہ پریشانیوں، تنگیوں، رزق کی جو تنگی ہوتی ہے یا اور ہزاروں ہماری بیماری ہیں، ان سب کا ایک ہی ریزن ہے کہ یہ ایسا کیوں ہے. انسان اپنے جب خالق کو بھول جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ انسان کو بلا دیتا ہے. یہ تو قرآن پاک کے اندر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَالْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا. تو نے مجھے دنیا میں بھلا دیا تھا، میرے بندے آج میں نے بھی تجھے بھلا دیا ہے. تو دوستو ایسا ہی ہوتا ہے. پھر یہ یوں سمجھ لیں کہ پھر عدلے کا بدلہ ہوتا ہے. جب ہم اپنے اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں اور پھر اللہ کی نافرمانی بھی اسی کی کر رہے ہوتے ہیں، پھر مانگ بھی اسی سے رہے ہوتے ہیں، سارا کچھ اسی کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر یہ کیسے پاسبل ہے کہ جس کی آپ نافرمانی کریں پھر وہ آپ کی تمام پریشانی ایک دم ہی ختم کر دے. دوستو، بلکہ اللہ تعالیٰ ایک حدیث میں آتا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ ایک شکوہ کرتے ہیں کہ میرے بندے تو میری عبادت کے لیے فارغ کیوں نہیں ہوتا، میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرا سینہ تونگری سے بھر دوں گا، تجھے اتنا بے نیاز کر دوں گا کہ تیری فقیری کو بالکل ختم کر دوں گا. اور اگر تو ایسا نہیں کرتا تو پھر سن، میں تیرے سینوں کو مشغلوں سے بھر دوں گا، پھر تیری فقیری کبھی بند نہیں ہوگی، پھر تو ایسے مارا مارا پھرے گا. دوستو، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث بتاتے ہیں کہ آپ کبھی رزق کے لیے کبھی مایوس نہ ہونا. سنو کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ ایک سرخ بوٹی ہوتا ہے، پھر اس کے بدن پہ ایک چھلکا بھی نہیں ہوتا، پھر میرا رب اس کو سب کچھ دے دیتا ہے. تو صحابہ کرام کو میرے رب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا دی کہ رزق کے لیے آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور اسی طرح ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو اسے غفلت نہیں کیا کر، میں تیرے رزق کا ضامن ہوں، تو اس میں اتنی تکلیف کیوں کرتا ہے؟ رزق کی تلاش کرنے کے لیے ہم اتنی زیادہ گھٹیا حرکتیں کیوں کرتے ہیں؟ ہم کیوں غیروں کے در پہ جاتے ہیں؟ ہم کیوں نافرمانی کرتے ہیں؟ کیوں کسی کو دھوکہ فراڈ اور
یہ سب کچھ یہ نافرمانی کیوں کرتے ہیں؟ میرے رب کہتے ہیں کہ اے ابن آدم تو اس میں اتنی تکلیف کیوں کرتا ہے؟ تو مجھے ڈھونڈ لے، اگر تو نے مجھے پا لیا اس کا مطلب تو نے سب کچھ پا لیا، اور اگر تو نے مجھے نہیں پایا اس کا مطلب ساری دنیا کی بھلائیاں تم سے کھو چکی ہیں۔ تیرے دل میں مجھ سے زیادہ کسی کی محبت نہیں ہونی چاہیے۔ دوستو یہ اصل ہمارے رزق کی تنگی کا، ہماری سب بیماریوں کا ایک ہی ریزن ہے کہ ہم اپنے اللہ تعالیٰ کو بھولے ہوئے ہیں۔ دوستو میں اپنے جتنے بھی میں وظائف آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں تو یہ وظائف اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا ایک ذریعہ ہے، ایک بہانہ ہے، لیکن حقیقت جو ہے وہ آپ لوگوں کو ایکسیپٹ کرنی پڑے گی کہ ہم اپنے اللہ تعالیٰ کو بھول چکے ہیں۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کریں گے پھر آپ کو یہ وظیفے کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر آپ کو کسی ڈاکٹر حکیم کے پاس جانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پھر جب آپ اللہ تعالیٰ کے ہو جائیں گے تو پھر میرا رب تو خود کہتا ہے کہ تو اگر میرا بن جائے گا تو میں تو آلریڈی تیرا ہوں، ہاں اگر تو میرا نہیں بنے گا تو پھر جو چیز تو چاہتا ہے میں تجھے کبھی واپس نہیں کروں گا، تجھے وہ چیز کبھی عطا نہیں کروں گا، اور اگر تو میرا بن جاتا ہے تو پھر میں تجھے وہ بھی دوں گا جو تو مانگتا ہے، اور وہ بھی دوں گا جو تو نہیں مانگ سکتا۔ تجھے پتہ ہی نہیں ہے کتنے خزانے ہیں میرے پاس۔ تو دوستو آج کا جو وظیفہ میں آپ لوگوں کے سامنے بتا رہا ہوں یہ قرآن پاک کا یہ قرآنی نبوی وظیفہ ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ اس آیت کا آپ نے ورد کرتے رہنا ہے۔ صبح کی نماز کے بعد آپ نے اس آیت کی ایک تسبیح کرنی ہے، صرف ایک تسبیح بتا رہا ہوں۔ 11 دن کا یہ عمل ہے، کوئی اتنا لمبا چوڑا نہیں ہے، 11 دن میں آپ ایک نماز تو پڑھ سکتے ہیں ایز اے مسلم۔ آپ نے صرف ایک نماز پڑھنی ہے اور اس نماز میں آپ نے ایک تسبیح اس کے بعد کرنی ہے، اپنے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے کہ یا اللہ رزق کی تنگی کیوں ہے؟ میرا رزق تو اللہ تعالیٰ مطلب کہ اس کی کوئی تفریق ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کم دیتا ہے یا کسی کو زیادہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو دے دیتا ہے، اللہ کافروں کو بھی دے دیتا ہے۔ تو پھر اب ہم نے چوز کرنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے رزق لے رہے ہیں تو کس بیس پہ لے رہے ہیں؟ کیا ہم اس بیس پہ لے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رزق تو فرعون کو بھی دے دیا تھا، یہ یوں سمجھ لے کہ قارون کو، حامان کو، سب کو دے دیا تھا، انہوں نے نافرمانی کر کے میرے رب کا اللہ تعالیٰ نے ان کا رزق پھر بھی بند نہیں کیا تھا، انہوں نے نافرمانی کی، اللہ نے اس کے بدلے میں پھر بھی ان کو رزق دے دیا۔ تو اگر آپ بھی ایسے رزق لینا چاہتے ہیں تو دوستو اس رزق سے تونگری اچھی ہے، اس رزق سے فقیری اچھی ہے، اس رزق سے یوں سمجھ لیں کہ اس رزق سے نہ ہونا بہتر ہے کہ جب آپ نافرمانی کر رہے ہوں اور پھر بھی میرا اللہ آپ کو رزق دیتا جا رہا ہے اور آپ کے کان اس سے نہیں کھل رہے کہ میں اتنی نافرمانی کے باوجود بھی مجھے رزق کیوں مل رہا ہے۔ یہ دوستو یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی بھی ایک علامت ہے۔ آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کے اوپر نعمتوں کی فراوانی ہو رہی ہے، بار بار ہو رہی ہے، اتنی زیادہ ہو رہی ہے کہ آپ سوچ کے آپ کچھ کر بھی نہیں رہے، آپ ایک نماز نہیں پڑھتے، آپ نے کبھی قرآن کو کھول کے پڑھا ہی نہیں ہے، آپ دھڑا دھڑ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے جا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر نعمتوں کے انبار کرتے جا رہے ہیں۔ تو دوستو یہ لمحہ فری ہے، اس ٹائم پہ آپ کو سوچنا چاہیے کہ کہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں، یہ اتنی نعمتوں کی فراوانی کیوں ہے۔ تو دوستو میں اپنی بات کو زیادہ لمبا نہیں کرتا ہوں، شاید آپ لوگ اسے وہ کریں کہ آپ تھوڑا وہ بور نہ ہو جائے۔ میں آپ کو اپنے وظیفے کی طرف آتا ہوں۔ صبح کی نماز کے بعد آپ نے یہ چھوٹی سی آیت پڑھنی، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، میں انشاءاللہ رائٹ کر دوں گا اپنی ویڈیو کے اینڈ میں۔ ایک تسبیح کرنی ہے اور آپ نے 11 دن کا جو عمل ہے دوستو، اور یاد رکھنا ہے کہ جب آپ نے 11 دن کا جو عمل کرنا ہے تو نماز، صبح کی نماز تو مسٹ ہے، اس کے علاوہ آپ وظیفہ کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے دوستو۔ ابھی میں آپ سے پہلے سے جو ریکویسٹ کرتا ہوں، دوبارہ پھر سے آپ کے سامنے ریکویسٹ کرنے لگا کہ آپ جو ہے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، یہ آپ لوگوں کے فائدے کے لیے وظیفے بنا رہا ہوں، اور اگر آپ کو کوئی ویڈیو پسند آ رہی ہے تو پلیز اس کو شیئر بھی ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔